والصلاة والسلام على طه وعلى آل طه وعلى أصحاب طه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. صدق الله وصدق رسوله المصطفى المجتبى المرتضى المثل الأعلى. حمد و ثنا کے بعد حسب معمول اور حسب عادت ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے بیوی کے حقوق، the rights of wife. بیوی کے جہاں اور مختلف حقوق ہیں، رائٹس ہیں، تو وہاں ان میں سے ایک حق اور رائٹ نرمی، شفقت، احسان اور کائنڈنیس، یہ بھی اس کا ایک حق ہے. شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ نرمی سے، شفقت سے، الفت اور پیار سے پیش آئے. اس طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے شفقت سے، نرمی سے، الفت اور پیار سے پیش آئے. بیوی کے دل میں شوہر کے لیے شفقت کے اور نرمی کے جذبات ہونے چاہیے، اور شوہر کے دل میں بیوی کے لیے نرمی اور شفقت کے جذبات ہونے چاہیے. اور بیوی کی شفقت میں سے یہ ہے کہ شوہر اس کو نہ مارے، نہ پیٹے، نہ اسے گالیاں دے، نہ اسے نامناسب الفاظ اور کلمات سے پکارے، نہ اس کی ماں کو گالیاں دے، نہ باپ کو، نہ بہن بھائیوں کو، اور نہ اس کے خاندان کو. اس طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو، اس کے خاندان اور فیملی کے لوگوں کو برا بلا نہ کہے. ہوتا یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دے، برا بلا کہیں، ان کو ستائیں، تکلیف دیں، تو محبت دل سے نکل جاتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور عداوت پیدا ہوتی ہے. اس طرح گھر کا سارا سکون، گھر کا
سارا اطمینان، چین و قرار ختم ہو جاتا ہے. سو گھر کو اچھا گھر بنانے کے لیے اور گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر نرمی کی، شفقت اور کائنڈنیس کی کوالٹی اور صفت پیدا کریں. جہاں بیوی میں یہ صفت پیدا ہوگی اور شوہر میں یہ صفت پیدا ہوگی تو پھر وہاں گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا اور گھر کے ماحول میں سکون اور اطمینان اور امن ہوگا. اور جہاں یہ کوالٹی، یہ صفت ختم ہو جائے، دلوں سے اس خوبی کو نکال دیا جائے، نہ بیوی میں نرمی کا نام نشان رہے، نہ شوہر میں اس طرف سے بھی سختی ہے، اس طرف سے بھی سختی ہے، اس طرف سے بھی سخت اور نامناسب رویہ ہے، اور اس طرف سے بھی سخت اور نامناسب رویہ ہو، تو پھر عداوت پیدا ہوتی ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور گھر کا پرسکون ماحول ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی خود مہربان ہے، رحیم ہے، موسٹ کائنڈ ہے، اور اللہ کائنڈنیس کو، شفقت کو، الفت کو، پیار کو پسند فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق ویحب الرفق، کہ اللہ تعالی مہربان ہے اور کائنڈ ہے، اور وہ مہربانی کو، شفقت کو اور کائنڈنیس کو پسند فرماتا ہے. اس کے جس بندے میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور نرمی کی خوبی پیدا ہوتی ہے، اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اسے پسند فرماتا ہے. اور فرمایا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سوا، کہ اللہ تعالی نرمی اور شفقت کی بنیاد پہ انسان کو وہ دیتا ہے جو نہ تو وہ سختی کی بنیاد پہ دیتا ہے اور نہ کسی اور بنیاد پہ دیتا ہے. یعنی جب انسان میں نرمی پیدا ہو، شفقت پیدا ہو، الفت اور چاہت کے جذبات پیدا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کو نوازتا ہے، اسے دیتا ہے. حضور علیہ السلام نے صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ علیہ بالرفق، عائشہ اپنے اندر نرمی پیدا کر، اپنے اندر شفقت کی خوبی پیدا کر، وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفِ وَالْفَحْشِ، اور اپنے آپ کو سختی سے اور برے کام سے بچا. اور فرمایا فَإِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، جہاں بھی نرمی ہوتی ہے
نرمی اس چیز کو حسین و جمیل اور بیوٹیفل بنا دیتی ہے. نرمی، شفقت، الفت اور چاہت، یہ حسن ہے، جمال ہے، زینت ہے، بیوٹی ہے. اور فرمایا وَلَا يُنزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ. جس چیز سے نرمی نکال دی جائے، جس چیز میں، جس شے میں اور جس انسان میں نرمی نہ رہے تو پھر وہ عیب والا ہو جاتا ہے، نقص والا ہو جاتا ہے. ایک طرف نرمی ہے جو خوبصورتی ہے، بیوٹی ہے، اور ایک طرف سختی ہے جو عیب اور ڈیفیکٹ ہے. سو وہ عورت جس میں نرمی ہو وہ اللہ کو پسند ہے، اور وہ مرد جس میں نرمی ہو وہ اللہ کا محبوب ہے. ان بندوں میں سے ہے جن کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے. نرمی خواہ کسی سے بھی ہو، شفقت خواہ کسی پر بھی ہو، الفت و چاہت خواہ کسی سے بھی ہو، اللہ تعالی اس انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لیتا ہے. بیوی کا شوہر کے ساتھ نرم رویہ اور شفقت پہ مبنی رویہ یہ ثواب اور عبادت ہے. اس طرح شوہر کا اپنی بیوی سے نرم رویہ اور شفقت پہ مبنی سلوک یہ عبادت اور ثواب ہے. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عسى احدكم ان يضرب امرأته ضرب الأمى، کہ بہت جلد ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان اپنی بیوی کو ایسا مارے گا جیسے انسان اپنی لونڈی کو مارتا ہے، فیمیل سلیو، لونڈی کنیزہ کو مارتا ہے. تاجدار کائنات نے آج سے کئی سو سال پہلے پیشنگوئی کی اور آج وہ ہو رہا ہے. بعض ظالم شوہر، بعض نادان شوہر اپنی بیویوں کو بلا وجہ ایسے مارتے اور پیٹتے ہیں کہ جیسے زمانے جاہلیت میں لونڈیوں کو اور کنیزاؤں کو مارا اور پیٹا جاتا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے اچھا مرد وہ ہے، اچھا شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے نرم ہو، جو اپنی بیوی سے نرمی سے پیش آئے، شفقت سے پیش آئے، الفت اور چاہت سے پیش آئے. اور ایک اور روایت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الرجال من امتی، خیار الرجال من امتی خیارهم لنسائهم، کہ میری امت میں وہ مرد سب سے اچھا ہے جو اپنے بیویوں کے لیے اچھا ہو، جو اپنے بیویوں کے لیے نرم ہو، شفیق ہو، مہربان ہو اور کائنڈ ہو. اور فرمایا خیر النساء یا خیار النساء من امتی خیارہن لازواجہن، اور میری امت کی عورتوں میں سے وہ عورتیں سب سے اچھی ہیں جو اپنی شوہروں کے لیے، اپنے مردوں کے لیے اچھی ہوں. اللہ پاک کو اور اللہ کے رسول کو پسند ہے
کہ ہر شوہر بیوی کے لیے اچھا بنے اور ہر بیوی شوہر کے لیے اچھا بنے. اور فرمایا وَيُرْفَعْ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ أَجْرُ أَلْفِ شَهِيدٍ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرِينَ مُحْتَسِبِينَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فرمایا کہ جو بیوی اپنے شوہر سے اپنے مرد سے نرمی سے پیش آئے، پیار اور الفت سے پیش آئے، شفقت سے پیش آئے، تو فرمایا اس خوش نصیب عورت کے لیے رات دن میں 1000 شہیدوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. وہ 1000 شہید کہ ان میں سے ہر ایک صابر ہو اور ان میں سے ہر ایک ثواب کا طالب ہو. صبر کرنے سے اور اللہ کی رضا کے طالب ہونے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے، ثواب بڑھتا ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ مائیں اور بہنیں جو نرمی اختیار کر کے اخلاق سے، شفقت و پیار سے بھائیوں اور اپنے شوہروں سے پیش آتی ہیں. میں نے بتایا کہ یہ نرمی ثواب ہے. ہر دن اور رات 1000 شہیدوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور حضور السلام نے فرمایا کہ نیک صالح عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ادب کرے شوہر کا، فرمایا اس کی فضیلت جنت کی حوروں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر. اور حضور السلام نے فرمایا کہ خیر الرجال من امتی من تلطف باہلہ لطف الوالدۃ بولدہا ویکتب لکل رجل منہم اجر 100 شہید فی کل یوم ولیلہ قتلوا فی سبیل اللہ صابرین و محتسبین. فرمایا کہ جو شوہر اپنے بیوی کے ساتھ ایسی نرمی سے پیش آئے جیسے ماں بچے کے ساتھ، جیسے ماں بچے سے شفقت سے پیش آتی ہے، پیار سے، الفت سے، نرمی سے، تو فرمایا کہ جو شوہر بیوی سے اس طرح پیش آئے جس طرح ماں پیار اور الفت سے اپنے بچے سے پیش آتی ہے، تو فرمایا ان شوہروں کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا ہر دن اور ہر رات. وہ شہید کہ ان میں سے ہر ایک صابر ہو کر مرا، ان میں سے ہر ایک اللہ کی رضا کا طالب ہو کر، ثواب کا طالب ہو کر مرا. اب عورتوں کے لیے 1000 شہیدوں کا ثواب اور مرد کے لیے 100 شہیدوں کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف للمرأة اجر 1000 شہید وللرجل 100 شہید؟ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ عورت نرمی سے پیش آئے، محبت اور ادب سے، شفقت و پیار سے پیش آئے تو اس کے لیے 1000 شہیدوں کا ثواب، اور مرد پیش آئے تو 100 شہیدوں کا ثواب. حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا تم نے نہ جانا کہ جنت میں اللہ تعالی اس شوہر کے مقام کو بلند فرمائے گا جس شوہر سے اس کی بیوی راضی ہو اور جس شوہر کے لیے اس کی بیوی دعائیں مانگتی.
جنت میں اللہ پاک اس کو بہت اونچے درجات دے گا، ہائی گریڈز. جس شخص سے اس کی بیوی راضی ہو اور جس شخص کے لیے اس کی بیوی دعائیں مانگتی. تو فرمایا عمر بیوی کی رضا سے اور بیوی کی دعاؤں سے اللہ پاک شوہر کے مقام اور مرتبے کو جنت میں بلند فرمائے گا. اور اسی روایت میں آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حق الزوجۃ علی الزوج کحقی علیکم. فرمایا لوگوں تم پر تمہاری بیویوں کا ایسا حق ہے جیسا میرا حق تم پر ہے. عورت کو کسی نے یہ مقام دیا ہے آج تک؟ حضور نے فرمایا عورتوں کا حق اور ان کا رائٹ یہ میرا حق اور میرا رائٹ ہے. اور فرمایا من ضیع حقی فقد ضیع حق اللہ. جس نے میرے حق کو ضائع کیا ادا نہ کیا اس نے اللہ کے حق کو ضائع کیا ادا نہ کیا. اور فرمایا من ضیع حق اللہ باء بسخط من اللہ ومأواہ النار ومأواہ جہنم وبئس المصیر. اور جو شخص اللہ کے حق کو ضائع کرے گا اور اللہ کے حق کو ادا نہ کرے گا فرمایا اس کا ٹھکانہ اور ڈیسٹینیشن جہنم ہے، دوزخ ہے. اور یہ کیا برا ٹھکانہ ہے اور کیا برا مقام ہے. میری ماں اور بہنیں غور سے سنو، کیا آج تک یہ مقام کسی ماں اور بہن کو کسی نے دیا ہے کہ حضور نے ان کے حق کو اپنا حق بنایا اور اپنے حق کو پھر اللہ کا حق بنایا؟ عورتوں کا حق اور ان کا رائٹ یہ حضور کا حق ہے اور حضور کا حق پھر یہ اللہ کا حق ہے. جس نے عورت کا حق ادا کیا ایسا ہے کہ اس نے حضور کا حق ادا کیا، اور جس نے حضور کا حق ادا کیا وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کا حق ادا کیا، اور جس نے اللہ کا حق ادا کیا وہ جنت میں جائے گا. اس کا ٹھکانہ اور ڈیسٹینیشن جنت ہے. ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں بیویوں کی شکایت لے کے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک شخص حاضر ہوئے، بیوی کی شکایت تھی. دروازے تک پہنچے تو آپ نے گھر کے اندر سے آواز سنی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیوی ام کلثوم بہت سخت لہجے میں سختی سے پیش آ رہی ہے اور سخت لہجے میں گفتگو کر رہی ہے. تو شخص نے دل میں سوچا کہ جو معاملہ میں لے کے حاضر ہوا وہ تو یہاں پہلے سے موجود ہوں، اب میں ان کو کیا بتاؤں جن کے ساتھ خود سختی ہو رہی ہے اور سخت لہجے میں بات ہو رہی ہے. وہ شخص پلٹ کر جانے لگا. حضرت عمر فاروق گھر سے نکلے، فرمایا جانے والے پلٹ کے آ جا کہاں رہا ہے، کیوں آیا؟ اس نے کہا حضور میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے حاضر ہوا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ جو پرابلم میرا ہے وہ آپ کا بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ام کلثوم سختی سے پیش آ رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں اسے برداشت کرتا ہوں، میں اسے سہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بیوی سے فائدے ہیں. میں صرف سختی کو نہیں دیکھتا، اس کے جو بینیفٹس ہیں جو اس کے فوائد ہیں اسے بھی دیکھتا ہوں. فرمایا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس نے میرا دل حرام خیال سے بچایا، مجھے گناہوں سے بچایا. اور فرمایا ایک یہ ہے کہ یہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، میرے گھر کے سامان کی حفاظت کرتی ہے. جب میں گھر سے چلا جاتا ہوں تو یہ محافظ ہے،
میرے مکان کی بھی اور میری ہر شے کی، ساز و سامان کی بھی. اور فرمایا میرے کپڑے دھوتی ہے، کھانا پکا کے دیتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر بچوں کو دودھ پلاتی ہے. تو جس بیوی کے اتنے احسانات ہوں تو کیا میں اس کی چند سخت باتیں برداشت نہ کروں؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے میرے پرابلم کا سلوشن مل گیا. تو جہاں آپ بیویوں کے بعد سخت رویے کو دیکھیں وہاں یہ بھی دیکھیں کہ ان سے کیا کیا حاصل ہو رہا ہے، کیا کیا مل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوں جو آپ کو ناپسند ہوں، لیکن بعض ایسی بھی ہوں گی اور ہوتی ہے جو آپ کو پسند ہوں. اس لیے بات بات پہ ناراض نہیں ہوا کریں، بات بات پہ غصہ نہیں ہوا کریں، بات بات پہ مارا اور پیٹا نہیں کریں. قیامت کے دن اس ظلم کا بھی پوچھا جائے گا جو بیوی نے شوہر پہ کیا ہو. آج کل بیویاں بھی ظلم کرتی ہیں. اور اس شوہر سے بھی پوچھا جائے گا جس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہو، بلا وجہ بغیر کسی ریزن کے مارا پیٹا ہو. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا. جس نے حق دیا وہ حق کا پوچھنے والا بھی ہے، جس نے یہ مقام دیا وہ اس مقام کا محافظ اور پروٹیکٹر بھی ہے. تو لوگوں، خدا کے لیے آج سے لڑنا جگڑنا اور سختی سے پیش آنا چھوڑ دو. ہمارے رب بڑے نرم ہیں، رفیق ہیں. مصطفیٰ بڑے نرم اور رفیق و شفیق ہیں. اور یہ حضور کی امت میں ہے، حضور کی باندیاں ہیں، یہ عورتیں حضور کے غلاموں میں ہیں، حضور کی شیداؤں اور عاشقوں میں ہیں. تو فقط اس لیے معاف کر دو کہ یہ حضور کی امت ہے، حضور کی باندیاں ہیں، حضور کی کنیزائیں ہیں. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق اور رائٹس کا بھی خیال رکھے. میں دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں. موضوع ہے بیوی کے حقوق، لیکن ساتھ دونوں کو چل رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مائیں بہنیں اپنے حقوق اور رائٹس سن سن کر شوہروں کے حقوق بھول جائیں. اس لیے لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ سوسائٹی سے طلاق کا پرابلم ختم ہو، گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ختم ہوں، فسادات ختم ہوں اور خاندانی رنجشیں رقابتیں ختم ہوں، تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ڈائری لے لیا کریں اور اس کو لکھ لیں، پھر یاد کریں. کیونکہ مہینے میں ایک خطاب ہوتا ہے تو اس کو لکھ کر یاد کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ہر ایک اسے لکھے اور یاد کرے اور پھر اگلی آنے والی نسلوں کو وہ بتائیں. جب آپ کے بیٹے کی شادی ہو یا بیٹی کی شادی ہو تو ان سے کہیں بیٹا اپنی ڈائری لے لیں، آپ جو کچھ آپ نے جمعے کے خطابات میں لکھا ہے ان کو لکھوا دیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹی کے نکاح سے پہلے بتائے کہ اس کے شوہر کے حقوق کیا ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹے کی شادی سے پہلے لکھ کے بتائیں، یاد کروائیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں. ایسا نہ ہو کہ یا تو ماں سارے حقوق پہ بیٹھ جائے یا پھر باپ بیٹھ جائے. ماں کہے نہیں میں بیٹا اگر حق ہے دنیا میں تو فقط میرا ہے، بیوی کہاں سے آ گئی، بچے کہاں سے آ گئے. یا باپ کہے کہ حق ہے تو میرا ہے، بیوی کہاں سے آ گئی، بچے کہاں سے آ گئے. تو یہ جہالت ہے، نادانی ہے، لا علمی ہے. لوگوں اس کو بھول جاؤ اور مصطفی دائرے میں آؤ اور مصطفی رنگ اور کردار کو اپناؤ. اللہ تعالی ہمیں دین کے مسائل کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.